درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور وہ آیت شاید بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ ہم ہزاروں بار شاید اس آیت کو سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج اس آیت کے تحت شاید ہم ایسا کچھ سننے جا رہے ہیں جو بہت سارے عاشقان رسول پہلی بار سنیں گے۔ پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اپروکس 6600 کے قریب آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بتایا جاتا ہے کہ 500-550 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں احکام قرآن ہیں، قرآن میں آرڈرز دیے گئے ہیں، امر جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ان تمام احکام میں کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا حکم نہیں ہے سوائے اس آیت کے جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے میرے بندو یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور تم بھی کرو، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ There is only one and only آیت of قرآن جس پہ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اب تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اپنی جھولیاں بھر لو۔ اب ذرا سمجھیے گا اس سے درود کی اہمیت۔ اللہ کریم نے تمام نبیوں کو معجزات اور کمالات سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک کمال کا یوں سمجھیے کہ اعجاز ہے کہ اللہ کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ اعزاز اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور زندگی میں ایک بار کیا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں بلکہ رب خود نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ ایک بار درود نہیں بھیجا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج چکے اب تم بھی درود بھیجو۔ عربی کا قاعدہ ہے، یہاں پر جو لفظ یصلون لایا گیا یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے، یہ اس فعل پر دلالت کرتا ہے جو مسلسل جاری ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت آدم کی بارگاہ میں ایک بار سجدہ کیا گیا اور یہ اللہ کے سارے فرشتے اور خود ذات باری تعالیٰ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ہاں یہ تطبیق، یہ کیٹیگرائز کرنا بہت ضروری ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اور بندے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو سبحان اللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے فرشتے کتنے ہیں جو یہ درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ کی تعداد اس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ کے تمام لشکروں میں سب سے بڑا لشکر جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان چر چرایا،
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اسٹیج پر بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو کبھی کبھی اسٹیج سے آوازیں آنے لگتی ہیں، چرچرانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، کیونکہ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں اتنے فرشتے، لیکن ہیں کتنے؟ چلو ٹرائی کرتے ہیں کچھ امیجنیشن کی، کچھ کیلکولیشن کی۔ بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری کیٹیگریز بیان کی گئی فرشتوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چند کیٹیگریز بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ ہاں یار یہ والے فرشتے بھی سنے تھے، یہ والے فرشتے بھی سنے تھے۔ تو ذرا سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، جہنم کے داروغے، سمندروں پر مقرر فرشتے، بادلوں پر مامور فرشتے، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے، بارش برسانے پر مامور فرشتے، ماں کے پیٹ پہ بچوں کی صورتیں بنانے والے فرشتے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے۔ جب ہم الحمد شریف نماز میں پڑھتے ہیں اور آخر میں آمین کہتے ہیں تو نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے۔ تو اب اتنے سارے فرشتے، کوانٹٹی کتنی ہے، آل ٹوگیدر کتنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک بڑی کمال کی کیلکولیشن بیان کی سعادت الدارین میں امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں انسان جو ہے نا وہ جنات کا 10واں حصہ ہے۔ ایک آپ نے روایت سنی بھی ہوگی کہ جب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 9 وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان 10واں حصہ، فرمایا ان دونوں کو جمع کرنے ہیں تو فرمایا جن اور انسان مل جائیں تو خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ جتنے جانور ہیں نا زمین پر، آپ جتنے بہت سارے بکری ہے تو گائے ہے تو اونٹ ہے اور بہت سارے جانور ہیں، اشراف الارض ہیں، یہ سب ملائیں تو انسان اور جنات اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ فرمایا یہ سب مل جائیں تو پھر یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اتنے پرندے ہیں دنیا میں، ایک ایک درخت پر بعضوں کا جو جنگلات ہوتے ہیں نا اس میں بہت پرندے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ 67% آف دا ورلڈ پانی پر ہے۔ ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے، گوشت ختم ہو جائے، سبزی ختم ہو جائے، فروٹ ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے، پھر بھی سمندر جو ہے وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اتنی اللہ نے وہ مخلوق رکھی ہے۔ اب فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ یہ سارے مل جائیں تو یہ تیسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اب کیلکولیٹر جواب دے رہا ہے، اب کمپیوٹر جواب دے رہا ہے، لیٹس کیلکولیٹ ٹل دا 7th اسکائی، 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ، اسی کیلکولیشن سے جانا ہوگا۔ اور فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ کرسی کے فرشتوں کے مقابلے پہ چھوٹی سی جماعت بنتے ہیں۔ یہ سب ملا لو تو فرمایا یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ Nobody can calculate the quantity of angels۔ فرشتوں کی تعداد کو کیلکولیٹ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ تو ہو گئی علماء کی تحقیق۔ اب آؤ ذرا ایک عشق والی تحقیق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ سنا ہے نا، روایتیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اب وجہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار ایک بار حاضری دوبارہ نہیں، اونلی 12 آورز ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اتنے فرشتے ہیں، آقا تو سب کے آقا ہے نا، رحمت للعالمین ہے نا، سب کو حاضری دینی ہے نا۔ اگر ایک کو بار بار بلانے کا موقع ملتا، اگر ان کو بار بار اجازت ملتی تو کروڑوں رہ جاتے۔ اب سوچو کتنے فرشتے ہیں، 1450 سال میرے آقا کو جلوہ فرما ہوئے ہو گئے قبر میں، کم و بیش
روزانہ کتنے فرشتے حاضری دے رہے ہیں؟ ذرا ساتھ دینا میرا۔ 1,40,000۔ کبھی اکیلے میں بیٹھے ہو کیلکولیٹر پہ ویسے ہی کھیلتے رہتے ہیں لوگ، کبھی یہ والی کیلکولیشن بھی کرنا کہ روز 1,40,000 تو مہینے کے کتنے ہوئے ہیں؟ 14 لاکھ ہوئے 10 دن کے، 28 لاکھ ہوئے 20 دن کے، اور 30 دن کے if I'm not wrong 42 لاکھ فرشتے ہو گئے۔ ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتے، ایک سال میں کتنے؟ 100 سال میں کتنے؟ 1450 سال میں کتنے؟ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی ہر بار وہ فرشتے آئیں گے جو پہلے نہیں آئے تھے۔ یہی فلسفہ سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اب کوسچن ہے کیوں ایک بار، کیوں اگین نہیں؟ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرشتے ہی اتنے ہیں کہ اگر بدلیاں نہ ہوتی تو باری نہ آتی، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، آقا تو سب کے آقا ہے نا، سب کو چانس ملنا تھا، تو اس لیے ایک ہی بار حاضری دی۔ اور پھر کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، اے غلاموں تم پر مہربانی کیسی ہے، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کرتے نہیں، تم گناہگار ہو، انہیں ایک بار بلایا گیا زندگی میں اور تمہیں بار بار اجازت دی جاتی ہے۔ 12 گھنٹے کی نہیں، جتنی دیر رہنی ہے رہ لو، بلکہ ساری عمر رہنا ہو تو آقا اس پر بھی کرم فرماتے ہیں معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اب ذرا سمجھو یہ اتنے فرشتے، انکاؤنٹیبل اینجلز، سب کی ڈیوٹی کیا ہے، سب کا کام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے آقا پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ اب اس سے بات پتہ ہے کیا سمجھ آئی؟ میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے۔ معصوم فرشتے، خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے، انکاؤنٹیبل، وہ تو مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، کسی کو کوئی سودا دے کر کہتے ہیں اس کو کھٹا دو، ان کے کھٹائی دیو بیچارے کے کوئی کم دیو۔ سچی بات یہ ہے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ہمیں کھٹایا جا رہا ہے کہ چلو تم بھی درود پڑھ کے اپنی جھولیاں بھر لو، اپنے کام سیدھے کر لو، میرے محبوب کے گداگروں میں، میرے محبوب کے ثنا خانوں میں، ان کا ذکر کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری جھولیاں بھی بھر دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے کہ درود پاک ہمارے بھاگ جگانے والا وظیفہ ہے، درود پاک رحمتوں کو نازل کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں ایک اور بات کر لیتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں جب آپ کو کسی سے بڑی محبت ہو اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا، کتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا واقعی میری بات ہوئی تھی؟ کیا واقعی میرا ذکر ہوا تھا؟ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، ہر کسی کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے۔ اگر آج کوئی آ کر آپ سے کہے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا، آپ فوراً کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہوئی تھی، ذرا بتاؤ نا کیا کہا تھا، کیا ذکر ہوا تھا؟ بندہ 2-3 بار پوچھتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو ادھر نام لے لیا جائے بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، تم ادھر درود پڑھتے ہو، ادھر فرشتہ تمہارا نام آقا کی بارگاہ میں لیتا ہے، اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی لیتا ہے۔ اور جو روز 100 بار پڑھے تو فرشتہ 100 بار نام لیتا ہے، 1000 بار پڑھے تو تمہاری 1000 بار حاضری لگتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی فقیر بار بار آئے، روزانہ آئے، بندہ کہتا ہے یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ ارے کبھی تو آقا فرشتوں سے فرمائیں گے میرا غلام روز یاد کرتا ہے، آؤ اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، چلو اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے جتنے بھی غم ہوں، جتنی بھی مشکلیں ہوں، ہمیں بس ایک نگاہ چاہیے، ہمیں فقط ایک نظر چاہیے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس
کمال ہو جانا ہے. ایک بار توجہ پڑھنے کی دیر ہے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا کی نظر پڑھنے کی دیر ہے. سارے غم دور ہو جانے ہیں. تو اب میں بھی نیت کر لوں آپ بھی نیت کر لیں. فضول باتیں نہیں کرنی. یہ گھنٹوں جو موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اس کو رکھو سائیڈ پر. یہ تحفہ دینا ہے میرے آقا کو. روز مجھے درود پاک پڑھنے ہیں. کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. اور آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب.